یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر روس نے یوکرین پر حملہ کیوں کیا؟ اصل اور بڑی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو اس جنگ میں روس ولن نظر آتا ہے، مگر دوستوں ایسا ہے نہیں، ولن کوئی اور ہے۔ یوکرین جو کبھی روس کا حصہ ہوا کرتا تھا، کیا جغرافیہ، کیا تاریخ ہے۔ یورپ اور امریکہ یوکرین کی جنگ میں مدد کریں گے یا نہیں؟ سب سے بڑا سوال، کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے؟ عالمی معیشت اور پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ بڑے بڑے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوکرین مشرقی یورپ میں بحر اسود کے ساتھ بڑے ملک روس سے جڑا ہے، ایک طرف مولڈووا اور رومانیہ، دوسری جانب پولینڈ۔ اس وقت روس نے 3 جانب سے یوکرین کو گھیر رکھا ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس نے 1,95,000 فوجی سرحد پر لگا دیے ہیں، جبکہ یوکرین کی پوری فوج 1,25,000 ہے۔ یوکرین سوویت یونین کی ریاست ہوا کرتی تھی۔ 1991 میں جب روس ٹوٹا تو یوکرین آزاد ملک کے طور پر سامنے آیا۔ روس کی آبادی 14 کروڑ جبکہ یوکرین کی صرف 40 لاکھ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں ممالک میں کوئی مقابلہ نہیں۔ تو پھر روس نے اچانک اتنا بڑا حملہ کیوں کیا؟ جی ہاں، اس سے پہلے یوکرین میں روس نواز حکومت قائم تھی۔ موجودہ حکومت کا جھکاؤ مغرب کی جانب ہے، یعنی یورپ کی جانب۔ یورپ یوکرین کو نیٹو میں شامل کر کے یوکرین میں ہی فوجی اڈے قائم کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات روس کو برداشت نہیں کہ اس کی سرحد پر نیٹو فوج بیٹھی ہو، تو جناب سازش ہے مغرب کی، جو روس کے سینے پر مونگ ڈلنا چاہتا ہے۔ روس پورے مشرقی یورپ کو یعنی پولینڈ، رومانیہ، اسٹونیا، لیٹویا، لتوینیا کو نیٹو سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ مشرقی یورپ کا علاقہ ہے جو سرد جنگ دور میں روس کے زیر اثر تھا۔ تو جناب یوکرین یورپ اور امریکہ کی ایما پر جب نیٹو میں شمولیت کے لیے پر تول رہا تھا، روس نے حملہ کر ڈالا۔ یورپ کی صورتحال اس وقت خطرناک ہے، مگر کیا یہ جنگ آگے بڑھے گی؟ بلکہ تیسری عالمی جنگ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس کی بہترین مثال تو یہ ہے کہ یوکرین کے صدر خود کہہ رہے ہیں کہ 27 ممالک رابطے میں تھے، اور جب میرا ملک جنگ میں ہے تو کوئی جواب نہیں دے رہا۔ جی ہاں، ان کا اشارہ یورپ اور امریکہ کی جانب ہے۔ جو سربراہان مملکت یوکرین کو نیٹو میں شمولیت کا لالچ دے رہے تھے، جنگ کے بعد جواب بھی نہیں دے رہے۔ تو جناب عرض یہ ہے کہ اصل ولن تو یورپ اور امریکہ ہے، جو اپنی بندوق یوکرین کے کاندھے پر رکھ کر روس کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، وہی پرانی سازش۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ہو یا یورپ اپنے خطے میں کسی طور پر جنگ میں نہیں کودے گا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مغرب یہ سبق سیکھ چکا ہے کہ جنگ کسی اور میدان میں ہونی چاہیے، ایشیا، افریقہ، عرب ممالک۔ بڑا سوال یہ بھی ہے کہ عالمی میڈیا اس جنگ کو کس طرح پیش کرتا ہے۔ مثلا افغانستان اور عراق پر امریکہ حملہ کرے تو عوام کی آزادی، انسانی حقوق، عالمی امن کے لیے ہوتی ہے، اور اگر بشمول روس کوئی اور ایسا کرے تو جارحیت، عوام دشمنی، عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے کی بات کی جاتی ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ جبکہ سازش تو مغرب کی ہے، روس تو نیٹو سے اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے۔ روس نے 2014 میں یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ روس کے حمایت یافتہ باغیوں نے مشرقی یوکرین کے علاقے پر قبضہ بھی کیا، جو آج بھی یوکرینی فوج کے لیے دردسر بنے ہوئے ہیں۔ منسک امن معاہدے کے تحت روسی فوجیں واپس گئیں، اور اب صدر پوتن نے انہی باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے حملہ کیا ہے۔ مگر اصل معاملہ تو یوکرین کی نیٹو میں شمولیت اور مغربی سازش ہے، جس کے خلاف روس نے بھرپور حملہ کیا ہے، بلکہ اپنے دفاع میں حملہ کیا ہے، چونکہ روس اپنی سرحد پر نیٹو کی فوج نہیں چاہتا۔ بہرحال جناب لگتا یہی ہے کہ یوکرین قربانی کی بکری بن چکا ہے۔ مغرب پابندیاں لگائے گا، روس کو معاشی دھچکا پہنچائے گا، مگر کسی صورت جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ قرین قیاس ہے کہ روس دوبارہ یوکرین میں اپنی پسند کی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مغرب کے لیے یہ ایک چال تھی جو ناکام ہو گئی، اور کچھ بھی نہیں، مگر یوکرین برباد ہو جائے گا، عالمی معیشت برباد ہو جائے گی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ عالمی معیشت کو دھچکا لگے گا۔ تیل اور ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے۔ گندم کا بحران، گندم کی پیداوار میں روس دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے یوکرین، یعنی دنیا کا 2/3 گندم اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان یوکرین سے گندم منگواتا ہے، تو اس طرح پاکستان پیٹرول، ڈیزل، ڈالر، گندم کے معاملے میں شدید متاثر ہوگا۔ مغرب نے ایک بار پھر دنیا کو جنگ کی جانب دھکیل دیا ہے اور خود آرام سے بیٹھا ہے۔ نتائج یوکرین اور روس بھگتیں گے اور عالمی معیشت